الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور ایک مقام پہ اللہ نے یہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ہمارا بندہ ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ دوسری جگہ یہ فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پوری انسانیت کی امامت دیتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ میری اولاد میں بھی یہ امامت کا سلسلہ چلے گا، تو فرمایا کہ تمہاری اولاد میں جو لوگ ظالم ہیں ان کو ہم امامت کے منصب پر فائز نہیں کریں گے۔ کئی جگہ پہ ان کی تعریف کے لیے جو جملے فرمائے، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جہاں کہا کہ ابتلا، اور جب ابراہیم کے پروردگار نے ان کی کچھ آزمائش کی، اور اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کا ایمان آزمایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کرے اور وہ اللہ کے قرب کا دعویٰ کرے اور اسے آزمایا نہ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر صاف صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یترکوا ان یقولوا آمنا، جب وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو اس کے بعد ہم انہیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اور اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ یقیناً ان لوگوں کو الگ کرے گا جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ منافقوں کو الگ کرے گا۔ تو ایمان اور آزمائش یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مومن ہے اور ایمان ہے اور پھر وہ کہے کہ اللہ اسے آزمائش میں نہ ڈالے، تو یہ نہیں ہوا کرتا۔ اسے آزمائش کو پڑھنا ہی ہے، آزمائش میں پڑھنا ہی ہے، آزمائش کو دیکھنا ہی ہے، اور اس آزمائش میں وہ کامیاب یا ناکام ہو اور باہر نکلے اس سے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا لیول کیا ہے۔ اس لیے مومن آدمی، اس کی آزمائش کبھی مال سے ہوتی ہے کہ اللہ رزق کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے اور اتنا پیسہ آ جاتا ہے، اتنا مال، اتنا گھر اسباب سے بھر جاتا ہے
کہ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے جو عرفات کے میدان میں پوچھتے تھے کہ اب اللہ سے کیا مانگیں، اللہ نے ہر چیز دے دی، اب مانگنے کو کچھ رہا ہی نہیں۔ اور آزمائش ایسے بھی ہوتی ہے کہ خدا کچھ نہ دے اور رزق کی تنگی میں مبتلا کر دے، ہیں دونوں آزمائشیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ کہے، اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم سب چیزیں دے دیتے ہیں، نسارع لهم فی الخیرات، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں، منہ سے بات نکلی نہیں اور پوری ہو گئی، گھر رہنے کو مل گیا، گاڑیاں مل گئیں، اولاد مل گئی، اولاد کو باہر کے ملکوں میں سیٹل کرا دیا، اچھی تعلیم دے دی، سب چیزیں مل گئیں، قرض کا کچھ بوجھ نہیں رہا، اور زندگی ایسے سکھ اور اطمینان کی۔ اللہ فرماتے ہیں نسارع لهم فی الخیرات، تم لوگ کیا سمجھتے ہو ہم ان کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم انہیں کس طرح آزما رہے ہیں۔ اس لیے رزق کی وسعت کسی انسان پر دیکھ کے اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نہ اسے اور نہ دیکھنے والوں کو کہ اس پر خدا کا کوئی بہت بڑا انعام ہو گیا ہے، یہ تو بیچارہ آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو آزمائش اور مصیبت میں مبتلا دیکھو تو یہ دعا مانگا کرو کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آفانی مما ابتلا کبھی، مجھے عافیت سے رکھا، خیر سے رکھا اس آزمائش میں جس سے خدا نے تمہیں ڈال دی۔ چپکے سے یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے کہ جس کو مصیبت میں دیکھو اللہ سے دعا مانگا کرو اور کہو اللہ تیرا شکر ہے کہ جس مصیبت بھی گرفتار ہے میں اس میں نہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم اس دعا کو مریضوں کو دیکھ کر پڑھتے تھے، اور مجھے اس دعا کے معنی اس دن سمجھ میں آئے جب اپنے شیخ کے ساتھ مارکیٹ میں گیا اور لوگ کروڑوں کا بزنس کر رہے تھے تو میرے شیخ بار بار یہ دعا مانگتے تھے۔ میں نے کہا حضرت یہاں کون سا مریض ہے جسے آپ دیکھ کے دعا مانگتے ہیں؟ فرمانے لگے یہ سارے مال کے ہی تو مریض ہیں جن کو دیکھ کے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مال کے مرض میں مبتلا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بتاتا ہے کہ قارون کو دیکھا لوگوں نے اور ان کا بھائی کان اللہ لتنوء بالعصبہ، اور قارون کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں بہت سے غلام اٹھا کر ان چابیوں کو بکسوں میں اور بکسے کندھوں پہ سر پہ رکھ کے پیچھے چل رہے تھے، اور قارون بڑا خوش تھا۔ اصل خزانے تو جو ہوں گے سو ہوں گے، چابیاں بھی نوکر اٹھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا دیکھو اس سے خدا نے کتنا انعام کیا ہے، اور کاش یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، اللہ تو ہمیں بھی اتنا کچھ دے دیتا جتنا تو نے قارون کو دیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ دعا مانگ رہے تھے اگلے دن جب ہم نے اسے زمین میں دھنسا دیا تو ان کا بھائی کان اللہ، اور لوگوں اللہ کی قسم خدا کی پناہ ہے اس دنیا میں کافر ہی ہیں جو خدا کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پناہ مانگنے لگے کہ خدا بندہ اس دولت کی بعد، اگر دولت کے بعد اگر یہ انجام ہے تو ہم باز آئے ایسی دولت سے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ آزمائش لازم و ملزوم ہے۔ آدمی کبھی یہ تصور نہ کرے کہ میں مومن ہوں اور میں آزمایا نہیں جاؤں۔ جو آدمی آزمائش میں پورا اترا پھر اللہ اس سے بڑے کام لیتا ہے۔ اس لیے جتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اس میں ذرا سی تبدیلی اگر یہ کر دی جائے کہ اللہ توفیق دے رہا ہے تو یہ بات زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ کے قاعدے قرآن جب پڑھا جائے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے مدینہ منورہ میں رہ گئے
اور غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی تبصرہ فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں گئے اور یہ خوش ہیں کہ مدینہ منورہ میں رہ گئے، فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے بڑے خوش ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہ خود مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں۔ دیکھیے کیسی بصیرت افروز حقیقت اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کرے اللہ پہ آسم، مجھے ان سے نفرت ہے کہ میرے راستے میں جہاد کرے اور میرے راستے میں ثبتہم، ہم نے کہا بیٹھے رہو، وقیل اقعدوا مع القاعدین، ہم نے کہا جس طرح مدینہ منورہ میں عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہم تمہیں بھی بٹھا دیں گے اور تم سے کام ہی اپنا نہیں لیں گے، ہمیں اتنی نفرت ہے تم سے کہ تم اس پاک جہاد کی راہ میں نکل ہی نہیں سکتے، تم اپنی جگہ پہ بیٹھے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ دین کا کام یہ وہ اللہ ہی کو منظور نہیں تھا کہ اس سے کام لیتا، اس لیے بہت سے لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا، مال دیا، طاقت دی، ہمت دی، اس کے باوجود دین کا کام نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ اس کی غفلت ہے۔ کبھی کبھی اعمال کی تباہی اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس سے کام ہی نہیں دیتے۔ کوشش کرے کہ جہاں بھی جائے اللہ کے معاملے میں نیکی کرے، چاہیے کہ جس جگہ جائے مسجد میں نماز پڑھتا ہے 2 4 5 10 روپے 10 روپے اب اس زمانے میں کیا ہیں وہاں ڈال آئے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس مسجد کے اخراجات ہیں، بجلی کا بل ہے، تنخواہیں، یہ سب چیزیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ مسلمانوں میں اتنی غفلت اس معاملے میں آ گئی ہے کہ مثلا یہ مسجد ہے، آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں جمعے میں وغیرہ، آپ پوچھیے اپنے دل سے کہ کتنی مرتبہ آپ نے اس مسجد میں 10 روپے ڈال دیے کہ یار آخر ان کے اخراجات ہوتے ہوں گے، کہاں سے پورے ہوتے ہوں گے؟ اچھا بھائی ہم 10 روپے ڈال دیتے ہیں، اتنی توفیق ہے، اور تھوڑے تھوڑے کر کے بھی لوگ اگر ڈالنے لگیں، جس مسجد میں جائیں اگر 5 10 روپے بھی کوئی آدمی دے دے، مسجد والوں کا بھی کام چل جائے اور اس پہ بھی بوجھ ڈال۔ اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائے کہ جہاں جائے کوئی خیر کوئی نیکی کا جملہ کہہ دے۔ صبح سے شام تک کتنے ہی لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کسی کو کوئی شریعت کا مسئلہ بتا دے، کوئی نیکی کا کام بتا دے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو گیا جن سے اللہ نے کام لینا ہی چھوڑ دیا ہو۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈرتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہوئے، بچے تھے، زیارت نہیں کر سکے، اس وجہ سے تابعین میں آ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے 30 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کلہم یخافون النفاق علی انفسہم، ہر کوئی ڈرتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ میں اندر سے منافق نہ ہو جاؤں، اور ان میں ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے لوگ شامل تھے۔ نیکی کا کام کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے تھے تاکہ اللہ کے ہاں ایمان والوں کی فہرست میں لکھے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ جو شخص 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہ کسی ایک وقت میں 2 رکعتیں اس بات کے لیے پڑھ لے اللہ کے شکر کے طور پہ کہ اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ یہ تحیت المسجد اسی لیے وضع کی گئی کہ اللہ کا شکر ادا ہوتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لوگوں کو بتایا کہ تم جب آؤ تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ آئے اور سلیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ فقر اور فاقے کی وجہ سے انہوں نے چیتڑے لگائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ظاہر عربی کا تو خطبہ ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلیق بیٹھ کے آپ نے فرمایا سلیق اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں جب خطبہ شروع ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھنا جائز نہیں، اور وہ کہتے ہیں سلیق رضی اللہ عنہ خاص طور پہ مخصوص ہے ان کے لیے یہ حکم، اور اس لیے فرمایا تھا کہ سلیق کھڑے ہوں
تو آج تک کبھی ایسے ہوا نہیں. سب لوگ چونکے, سب لوگوں نے دیکھا کہ رے کون ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بھی 2 رکعتوں کی اجازت دے رہے ہیں. سب نے دیکھا کہ رے انہوں نے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, چیتھڑے لگے ہوئے ہیں. تو ہر ایک کے دل میں آیا کہ کچھ اس کی مدد کریں. اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. اس لیے جمعے کے دن جب آئے تو 2 رکعتیں کم سے کم مسجد میں ضرور ادا کرے, اس شکریہ میں کہ اللہ نے جمعے میں حاضری کی توفیق. یہ جمعہ کوئی چھوٹی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں 7 دن لائے جائیں گے اور ہر دن روشن اور چمکدار ہوگا. یہ 12 مہینے اللہ نے قرآن میں کہا, اللہ نے فرمایا جس دن سے ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ہم نے مقرر کر دیے ہیں. 13 مہینے دنیا میں نہیں, 12 ہم نے مقرر کیے ہیں. اور اللہ نے کہا 4 اشہر حرم, 4 مہینے لوگوں بڑی عزت والے ہیں, 4 مہینے میرے ہیں خاص طور سے. اور اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں میں ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم اور شعبان یہ 4 مہینے قرار دیے. اور اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان 4 مہینوں میں لوگوں گناہ نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ 8 مہینے کی چھٹی, بلکہ بتا دیا کہ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن میں میری رحمتیں مسلسل برستی ہیں. اور ان 4 مہینوں میں خاص طور سے گناہ سے بچنا اس لیے کہ ہماری عنایات, ہماری مہربانیاں, بادشاہ کی, شہنشاہ کی عنایاتوں, اور وہ دینے پہ آیا ہو اور ہر ایک کو نواز رہا ہو, اور کوئی دربار میں اٹھے اور منہ پھیر کے چل دے. ذرا سوچئے اس سے زیادہ محروم کون ہے. گناہ کی مثال ایسی ہے, فرمایا 4 مہینے ایسے ہیں ان میں کبھی گناہ نہ کرنا. ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم 3 مسلسل آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 متوالیات, 3 مہینے مسلسل آنے والے ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم. اور 4تھا مہینہ ارشاد فرما دیا کہ رجب ہے, اس میں گناہ نہ کرنا. یہ آگے آ رہا ہے رجب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں مسلسل ان مہینوں میں نازل ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت بخشی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن روشن قیامت میں اللہ کے سامنے آئیں گے. ان کی اپنی اپنی شکلیں ہیں, اور جمعہ تو خاص طور سے اس پہ سے نور برس رہا ہوگا, اتنا روشن آئے گا. آپ نے فرمایا دیکھو لوگوں جمعہ نہ چھوڑنا. اور تم میں سے کسی آدمی نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے تو اللہ اس کا نام ایسی کتاب میں لکھ لے گا جہاں منافقوں کے نام لکھے جاتے ہیں, اور پھر خدا اس کو نہیں مٹائے. منع کر. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ نے کہا ہم نے انہیں کچھ چیزوں کا حکم دیا, آزمائش میں ڈالا, اور آزمائش بھی بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں. بیٹے کو ذبح کر دینا, آگ میں پھینک دیا جانا, ہجرت کا کر لینا. اسی طرح اعلیٰ حضرت قیاس ان کی زندگی شرک اور کفر سے جو سارا ماحول کا اس کے خلاف ان کا جدوجہد کرنا, یہ ساری آزمائشیں تھیں ان کی. اور اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ, وہ ہر آزمائش میں پورا اترا. انی جاعلک للناس اماما, ہم نے کہا ابراہیم ہم آپ کو دنیا کائنات کی امامت دے رہے ہیں. انسانیت کی آج کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئیں گے وہ آپ ہی کی نسل سے آئیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا من ذریتی, اور اللہ میری ساری اولاد کو امامت مل سکتی ہے. قال لا ینال عہد الظالمین, اللہ نے فرمایا ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اس لیے انسان ہمیشہ سوچے کہ آزمائش میں ہے. قرآن کون سی کا بڑی اچھی بات کہتا ہے. ہم لوگ کتنا تنگ ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے رویوں سے, ہم کتنا تنگ ہوتے ہیں دوستوں کے رویوں سے. خام خواہ چلتے ہوئے کوئی جملہ بول جاتا ہے, بغیر کسی وجہ کے کوئی فون کر کے کوئی تکلیف دے بات کر لیتا ہے. ہمیشہ قرآن کی اس بات کو یاد کیا کیجئے. اللہ نے فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, لوگوں ہم نے تمہیں اس زندگی میں ایک دوسرے کا امتحان اور آزمائش بنایا ہے. اتصبرون, میری بات سننے کے بعد صبر کرو گے لوگوں کی تکلیف پر یا نہیں؟ پوچھنے کا مطلب یہ ہے صبر کرو. جیسے والد کہتا ہے بیٹے آپ پانی پلا دیں گے یا نہیں, مطلب یہ کہ پانی پلاؤ. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش بنایا.
زندگی میں 100 بار آزمائش ہوتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے، انسان جاتا ہے سبزی خریدتا ہے، یہ آزمائش کی چیز ہے کہ وہ کہتا ہے ان کو کیا پتا چلتا ہے، چلو 2-4 چیزیں ایسی ڈال دو، اس کو تو پتا نہیں چلا لیکن اس کا پروردگار بھی نابینا ہو گیا تھا، اسے تو پتا ہے کہ کیا حرکت ہو رہی ہے اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ان چیزوں میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش بنا دیا۔ ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت پیش آ گئی صحیح مقاصد کے لیے، دوسرے سے کہتا ہے بھائی میری تھوڑی سی مدد کر دو، دوسرے کو آزمائش میں ڈال دیا۔ پیسہ ہے کسی کام نہیں ہے، بالکل فارغ پڑا ہے، اعتماد ہے، قرض واپس مل جائے گا، اب یہ آزمائش میں پڑ گیا، اس سے پیش کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ تھوڑے دن کے لیے استعمال کر لیں واپس دے دیں، یہ اس آزمائش میں پورا اترا اور اللہ کے یہاں اس سے اپنا مقام بنا لیا۔ اس کی کتنی چیزیں آزمائش کی ہیں۔ اللہ نے اولاد کو کہا ہے، اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ کئی چیزیں بچے بدتمیزی کر جاتے ہیں، پیسہ خراب کر دیتے ہیں اور کئی چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ آدمی اگر یہ ذہن میں رکھے کہ یہ میری آزمائش ہے، اچھا خاصا سو رہا ہے، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، جھنجھلا کے اٹھتا ہے کہ کیا مصیبت ہے اس کو اس وقت ہو گئی، اور بیوی سے بھی لڑتا ہے کس سے، یہ نہیں سوچتا یہ میری آزمائش ہے۔ ان امتحانات کی چکی میں پس کر جب بندہ نکلتا ہے پھر جا کر کئی مومن بنتا ہے اور پھر اپنے نفس کا ادعا ٹوٹتا ہے۔ جب تک انسان میں کبر باقی رہے، اپنی ذات باقی رہے، میں باقی رہے، تب تک انسان مسلسل گھبراتا ہے۔ جب میں مٹ جاتی ہے اور جب اپنا کبر اندر کا ختم ہو جاتا ہے اور جب سمجھتا ہے کہ یا اللہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں، سب سے زیادہ نالائق میں ہی ہوں، جب اس مقام پر پہنچتا ہے تب کہیں جا کر سکھ کا سانس لیتا ہے۔ فارسی کا ایک شاعر ہے حدیث صوفی، کہتا ہے احدی 60 سال سختی دید، احدی نے 60 سال تک مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلیں، تاشبے روئے نیک بختی دید، پھر جا کر 60 سال کے بعد ایک رات آرام سے سونے کو ملی۔ یہ ہوتا ہے زندگی، آزمائش کا نام ہے، دیکھے بھی آزماتا ہے۔ یہ عہدے تھوڑی بڑی آزمائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عہدے، آپ نے فرمایا بعثت الفاطمہ ونعمت المرضع، جب تک تمہارے عہدے تمہیں دودھ پلاتے رہیں ماں کی طرح، تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، پیسہ ہے، ترقی ہو رہی ہے، میجر تھا کرنل ہو گیا، کرنل تھا بریگیڈیئر بن گیا، جوائنٹ سیکرٹری تھا پھر آگے سیکرٹری بن گیا، پھر اور ہو گیا، پھر اور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعمت المرضع، کتنی اچھی لگتی ہے یہ دودھ پلاتی ہوئی ماں، وہ بعثت الفاطمہ، جس دن یہ دودھ چھڑاتی ہے اس دن بچہ ماں کا دشمن بن جاتا ہے۔ اب اسے سارے ڈپارٹمنٹ میں خرابیاں نظر آنے لگتی ہیں، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی۔ ارے صاحب جب آپ کو تنخواہ مل رہی تھی تب کچھ اچھائی تھی، یہ بھی تو آزمائش تھی، یہ بھی تو لوگ آتے تھے۔ پھر وہ حدیث آپ سے عرض کریں جو پہلے بھی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کسی آدمی کو کوئی عہدہ مل گیا اور 10 آدمی اس کے انڈر، اس کے ماتحت آ گئے اور اس نے اپنے دروازے کو بند کر دیا لوگوں کی باتیں سننے سے، لوگوں کی تکالیف دور کرنے سے، اللہ اس کی زندگی میں اپنی رحمت کے دروازے کو اس دن بند کر دے گا جس دن سب سے زیادہ اسے ضرورت ہو۔ اس لیے جو آفیسز میں ٹیلی فون اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، نہیں سننا، لوگ جو مرضی کرتے رہیں، نہیں سننا، یہ اس طرح کی چیزیں، دروازہ بند کر دو، صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب چھٹی پہ گئے ہوئے، سارے کام کر سکتا ہے، صرف کوفت اور تکلیف ہے، اس تکلیف کی وجہ سے پیسہ بھی ملنا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ جو لوگوں کے ساتھ میں رویہ کر رہا ہوں، کل بچہ بیمار ہو گیا، میں بیمار ہو گیا اور قیامت کا دن تو کہیں گیا ہی نہیں، سب سے زیادہ جس دن اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا جو میری امت پہ 10 آدمیوں پہ مقرر ہو گیا اور اس سے لوگوں کی شکایات کو سننا چھوڑ دیا، اللہ اس دن اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا جس دن سب سے زیادہ اسے ضرورت ہوگی۔ یہ عہدے بھی تو آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ